دوستو حضرت یوسف علیہ السلام دستور نظام حکومت چلا ہی رہے تھے اور نہایت اطمینان سے اپنی رفیقہ حیات جناب زلیخا اور اولاد میشا و افراہیم اور رحمت کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک مصر کے بادشاہ ریحان بن ولید کا انتقال ہو گیا، جو مسلمان بھی ہو چکا تھا اور جس نے فرعونہ اور عمالقہ کے قوانین کو ملیہ میٹ کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کی سلطنت کو وفات یعقوب علیہ السلام کے بعد سے 23 سال گزر چکے تھے، انہیں ریحان کی وفات سے تھوڑی سی پریشانی ہو گئی، کیونکہ فرعونہ کی طرف سے انقلاب کے آثار نظر آنے لگے تھے، یہاں تک کہ انقلاب آیا اور ایک شخص افق سلطنت پر ابھر آیا جس کا نام قابوس بن مسعود بن معاویہ بن نمیر بن سلوان بن عمر بن لاوی بن سام بن نو تھا۔ یہ شخص امالیک میں سے تھا اور کافر تھا۔ یہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر رہا تھا، تاہم وہ اس کے کفر سے پریشان تھے۔ اسی دوران میں حکم خدا بندی پہنچ گیا کہ تم اس کی تبلیغ کرو اور اسے ریحان بن ولید کی طرح راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نبوت کا حوالہ دے کر اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک نہ سنی، نہ نبوت کو مانا، نہ ہدایت قبول کی، جس کی وجہ سے آپ بے حد بد دل اور رنجیدہ ہوئے اور آخرکار بے انتہا رنجیدگی کی حالت میں ایک رات کو بارگاہ خدا میں عرض کرنے لگے کہ مالک تو نے مجھ پر بہت ہی کرم فرمایا ہے، یہاں تک کہ محنت چاہ سے دولت جاہ تک پہنچایا ہے۔ خدایا اب میری تمنا ہے کہ مجھے اپنی بارگاہ میں طلب فرما لے، میں شرف نبوت سے بھی مشرف کیا جا چکا ہوں، اب مجھے دنیاوی سلطنت بھی قطعاً درکار نہیں ہے۔ اسی دوران میں اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ بیٹا بس اب آ جاؤ، میں 3 دن سے زیادہ اب تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب سے سمجھ گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے اور اب میں بارگاہ احدیت میں حاضری کے لیے طلب کر لیا جاؤں گا۔ لہذا آپ نے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور جملہ عزیزوں کو جمع فرما کر وصیتیں فرمائی۔ آپ نے کہا کہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے کبھی نہ ہٹنا، یہی سیدھا راستہ ہے، اور سنو میرے مرنے کے تھوڑے دن کے بعد یہاں ایک فرعون برسر اقتدار آئے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور تم لوگوں پر شدید جبر و تشدد کرے گا۔ پھر خداوند عالم لاوی بن یعقوب سے ایک شخص کو مبعوث برسالت فرمائے گا جس کا نام موسیٰ بن عمران ہوگا۔ پھر مختلف قسم کے حالات کے بعد بنی اسرائیل کو ملک بدر ہونا پڑے گا، تو دیکھو اس وقت میری لاش مصر میں دفن کر دینا، اور جب مصر سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنا پڑے تو اسے ہمراہ لے جا کر فلسطین میں آباء و اجداد کے قبر کے قریب دفن کر دینا۔ اسی قسم کی دیگر وصیتوں کے بعد آپ نے اپنے بھائی یہودا بن یعقوب کو، جو بارواہ طبری علم و دانش میں سب سے بہتر تھا اور بارواہ روضۃ الصفا، اس کی پیشانی میں نور فراست اور وزیر کی چمک نظر آ رہی تھی اور آثار نجابت و شرافت نمایاں تھے، اپنا وصی اور جانشین مقرر کر کے تمام برادران اور عزیز و اقارب سے اقرار اطاعت لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہودا کو اپنا ولی عہد بنا کر اپنے فرزندوں کو اس کے سپرد فرما دیا۔ اور دوستو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد تمام آل یعقوب علیہ السلام جمع ہو گئے اور سب نے آپ پر بے پناہ گریہ کیا، پھر غسل سے فراغت حاصل کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے جنت کے کفن سے تکفین کی۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو جناب زلیخا کو اطلاع دی گئی، خبر پاتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی، پھر ہوش میں آتے ہی روتی پیٹتی نیر پر پہنچی
اور تابوت سے لپٹ کر جاں بحق ہو گئی۔ شاہانہ طریقے سے دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھے اور نیل میں پتھر کے تابوت میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ دوستو توریہ سے معلوم ہوتا ہے اور ہمارے مورخین بھی لکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد سے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب خدا تمہیں پھر اسی زمین کنعان میں لے جائے گا جس کا ابراہیم و اسحاق اور یعقوب سے اس نے وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تو تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا اور میرے بزرگوں کے پاس دفن کر دینا۔ چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی۔ خوشبو بھرنے کا غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقے کے مطابق ممی کر کے رکھی گئی اور نسلاً بعد نسل وصیت کی تجدید جاری رہی۔ جب 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش یعنی کہ جسم مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آتی رہی۔